آج ہم بات کریں گے کہ نماز کی سنتیں کون سی ہیں۔ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی سنتوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز کی سنتیں چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی بھول کر سنت رہ جاتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ نماز کی پہلی سنت ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ اور جب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں تو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں جو ہیں ان کا قبلہ رو ہونا، قبلہ کی طرف ان کا رخ ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ غیرک تک پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ رکوع کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو رکوع مردوں کے لیے اور طریقہ ہے اور عورتوں کے لیے رکوع کا سنت طریقہ اور ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مردوں کا سنت طریقہ کیا ہے رکوع کرنے کا۔ مرد جب رکوع جائے گا تو وہ اپنے بازو جو ہیں ان کو سیدھا رکھے گا اور اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کو بھی سیدھا رکھے گا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر ذرا پھیلا کے رکھے گا۔ اور عورتوں کے لیے رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب عورت رکوع میں جائے گی تو اپنے بازو جو ہے ان کو سیدھا نہیں رکھے گی اور اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کو بھی سیدھا نہیں کرے گی اور اپنے ہاتھ جو ہیں اس کے وہ گھٹنوں کے اوپر پھیلا کر نہیں رکھے گی، سکیڑ کر اپنے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھے گی۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونا یہ واجب ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد سجدہ ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی لگانا یہ سنت ہے۔ اور سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے اٹھانا یہ سنت ہے۔ عورت کے لیے سجدے کا اور طریقہ ہے اور مرد کے لیے سجدے کا اور طریقہ ہے۔ مرد جب سجدہ کرے گا تو اپنے بازوؤں کو اپنی کروٹوں کے ساتھ نہیں ملائے گا اور اپنی کلائیوں کو زمین کے ساتھ نہیں ملائے گا، اپنے پنڈلی کو اپنی ران کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ اور جب عورت سجدہ کرے گی تو عورت سکڑ کر سجدہ کرے گی، عورت اپنی کلائی جو ہے یہ بھی زمین کے اوپر لگائے گی اور اپنی بازو جو ہیں وہ بھی کروٹوں کے ساتھ ملائے گی اور اپنی رانیں جو ہیں وہ بھی پنڈلی کے ساتھ ملائے گی۔ اس کے بعد مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو مرد اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا رکھے گا اور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گی تو اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ لٹا کے رکھے گی۔ جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنی رانوں کے اوپر رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جب اتحیات پڑھا جاتا ہے تو آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آتا ہے تو یہاں پر شہادت کی انگلی کھڑی کی جاتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی سنت ہے۔ جب آپ اشہد اس طرح ہاتھ رکھنا ہے، اس طرح ہاتھ رکھنے کے بعد آپ اشہد اللہ پہ آپ نے انگلی کو کھڑا کرنا ہے اور اشہد اس طرح ہاتھ رکھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ یہ انگلی نیچے گرا دینی ہے اور اپنے ہاتھ کا یہ طریقہ بنانا ہے کہ یہ تینوں انگلیاں یہاں پہ ملیں گی اور انگوٹھا جو ہے آپ کا اس طرح رہے گا اور اس طرح ہاتھ کرنا ہے، اس طرح اشہد اس طرح ہاتھ رکھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے تو درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ربی چالنی یا کوئی بھی دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنا یہ فرض ہے
اور دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی سنت رہ جائے، اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو اس کا گناہ ہے، اگر کوئی سنت بھول کر رہ جاتی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا۔